ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آواز تیز کر دیں، ایکو کم کر دیں۔ آئیے کچھ عرض و معروض کیا جائے اس سے قبل۔ آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، نائب پروردگار، مالک روز شمار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، جن کا خوشبودار ہے پسینہ، ایسا خوشبودار کہ نصیب ہو تو پسینہ شہید و عالم کا، نصیب ہو تو پسینہ شہید و عالم کا، تو ایک فرد نہیں خاندان خوشبو دے۔ پسینے کا عالم کیا ہے کہ تیرے پسینے کی یادیں اسے ستائیں گی، تیرے پسینے کی یادیں اسے ستائیں گی، جو تیرے چاہنے والے گلاب دیکھیں گے، تیرے پسینے کی یادیں اسے ستائیں گی۔ آئیے اس عظیم بارگاہ رسالت میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ اور اس عقیدت کے ساتھ کہ ہم سرزمین نینیا کے اندر، اس پنڈال کے اندر بیٹھ کر سلطان کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہے ہیں، اور وہ ہمارا نبی ہم کو دیکھ بھی رہا ہے، ہمارے درود کو سن بھی رہا ہے۔ آئیے بس اسی عقیدت کے ساتھ سلطان کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں خراج عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں باواز لن سب مل کر، اللہم صلی علی سیدنا شفینا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی آپ حضرات بڑی محبتوں کے ساتھ نعت مناقب سماعت کر رہے تھے، اور آج الحمدللہ لوگ بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی میں اپنے تمام ان عزیزوں سے کہنا چاہوں گا جو بھی باہر ہیں، مدار پاک کی محبت میں آپ نے اتنا پیسہ لگایا، اتنا خرچ کیا، محنتیں کی، لوگوں نے اپنا ہر اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے اور محنت کے اعتبار سے طرح طرح سے خدمتیں انجام دی۔ اب ذکر مدار کا موقع آیا اور ہم باہر رہ کر گزار دیں، پنڈال میں نہ آئیں تو محنت رائگاں جا سکتی ہے۔ سرکار مدار پاک ناراض ہو سکتے ہیں کہ ہماری محفل کو سجا تو لیا لیکن اس کو خالی کر دیا۔ تو اس وجہ سے اپنے تمام عزیزوں سے گزارش کروں گا جو باہر ادھر ادھر کھڑے ہیں یا کہیں پر بیٹھے ہیں، سب کے سب محفل مبارک میں تشریف لے آئیں۔ اور زیادہ کچھ تو نہیں کہہ سکتا، اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں، یا اللہ تو چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے۔ اتنا کہنا چاہوں گا، یا اللہ تو چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، اور جتنے کھڑے ہیں پنڈال کے باہر ان سب کو پنڈال کے اندر کر دے۔ آپ حضرات بڑی محبتوں سے نوازتے رہے، ثناخان مصطفیٰ باری باری سے آپ حضرات کے روبرو ہوتے رہے، آپ نے اپنی محبتوں کا اظہار بھی کیا اور کرنا بھی چاہیے۔ ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، اور آج علی علی بھی خوب ہوا، علی علی ہماری پہچان ہے۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں جسے بھی کرنا ہے مجھ سے علی کی بات کرو، جسے بھی کرنا ہے مجھ سے علی کی بات کرو، یہی مجاز ہے اپنا اسی کا عادی ہوں۔ جسے بھی کرنا ہے مجھ سے علی کی بات کرو، یہی مجاز ہے اپنا اسی کا عادی ہوں۔ علی کا ذکر اگر ہے کسی فساد کی جڑ، علی کا ذکر اگر ہے کسی فساد کی جڑ، تو سن لو اس شہر کا سب سے بڑا میں فسادی ہوں۔ علی کا ذکر اگر ہے کسی فساد کی جڑ، تو سنو اس شہر کا میں سب سے بڑا فسادی ہوں۔
علی کا ذکر اگر کسی فساد کی جڑ ہے، کیونکہ علی کی ذات وہ ذات ہے، وہ علی وہ ہیں، علم نے جس ذات سے عزت پائی، علم کی شمع نے جس نور سے طلعت پائی، علم نے جس کی جبی چوم کے فضیلت پائی، علم نے جس کی جبی چوم کے رفعت پائی، علم نے جس کے قدم چھو کے فضیلت پائی۔ ارے علم آباد ہے جس میں، علم آباد ہے جس میں، وہی دنیا ہے علی۔ علم مولائی ہے، علم کا مولا ہے علی۔ علم پھیلے تو یہ قرآن جلی ہو جائے، اور ایک نقطے میں جو سمٹے تو علی ہو جائے، ایک نقطے میں جو سمٹے تو علی ہو جائے۔ آج اس علی کے ایک شہزادے کا ہی تو ذکر کرنے بیٹھے۔ کون ہے مدار پاک؟ علی کے شہزادے ہیں۔ کون ہے مدار پاک؟ علی کے شہزادے کا نام تو مدار العالمین ہے۔ شہنشاہ اولیاء کبار جب علی کا شہزادہ ہے تو سن لو علی کیسا ہوگا۔ علی کو سمجھے، علی ہے کون؟ علی کا شہزادہ جب ولیوں کا سردار ہے، علی کا شہزادہ جب قطب الاقطاب ہے، علی کا شہزادہ جب حامل مقام صمدیت ہے، علی کا شہزادہ جب واصل مقام محبوبیت ہے، جب علی کے شہزادے کا عالم یہ ہے، جب اس پال کا عالم یہ ہے تو اس پال کا عالم کیا ہوگا؟ علی کو کیا سمجھو گے؟ ہم تو علی کی محبت میں آئے، علی کے شہزادے کی محبت میں لوگ چلے آئے۔ تبھی میں کہہ رہا ہوں، کھچ کھچ کے بیاباں سے دیوانے چلے آئے، کھچ کھچ کے بیاباں سے دیوانے چلے آئے۔ جب شمع ہوئی روشن پروانے چلے آئے، کھچ کھچ کے بیاباں سے دیوانے چلے آئے۔ جب شمع ہوئی روشن پروانے چلے آئے۔ اور کیا بات تمہاری ہے رندان بدیع الدین، کیا بات تمہاری ہے رندان بدیع الدین۔ جب پیاس بڑی حد سے میں خانے چلے آئے، جب پیاس بڑی حد سے میں خانے چلے آئے۔ علی کا شہزادہ جب ایسا ہے تو علی کیسا ہوگا؟ آج یہ جو جشن ہے خصوصی سرکاراں شہنشاہ اولیاء کبار، حامل مقام صمدیت، واصل مقام محبوبیت، حضور سیدنا سید بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں منایا جا رہا ہے، اور اس مہینے میں منایا جا رہا ہے جس مہینے کو خود مدار کا مہینہ کہتے ہیں، اس چاند میں منایا جا رہا ہے جس چاند کو مدار کا چاند کہتے ہیں۔ پوری دنیا میں اس چاند کو مدار کے چاند کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس عظیم بابرکت مہینے میں سرکار مدار پاک کا ذکر کرنے ہم اکٹھے ہو گئے، یہ تو ہماری کتنی خوش نصیبی ہے جو آ گئے، ورنہ ہر ایک نہیں آ پاتا۔ اگر وہ بلائے نہیں تو کسی کا باپ آ نہیں سکتا اس محفل میں، بس نظر ان کی ہو گئی تو آ گئے۔ بلانے چاہیے، اگر بلائے نہیں نا تو کوئی بھی نہیں آ سکتا، یہ یاد رکھیں۔ علی کے شہزادے مدار پاک کیسے؟ علی کے شہزادے حضور سیدنا سید بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد گرامی کا نام ہے قاضی سیدنا قدوت الدین علی حلبی، آپ کے والد کا نام ہے حضرت سیدنا بہاؤالدین، آپ کے والد کا نام ہے حضرت سیدنا ظہیر الدین، آپ کے والد کا نام ہے حضرت سیدنا اسماعیل ثانی، آپ کے والد کا نام ہے حضرت سیدنا احمد، آپ کے والد کا نام ہے حضرت سیدنا اسماعیل اول، آپ کے والد کا نام ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق، آپ کے والد کا نام ہے حضرت سیدنا امام باقر، آپ کے والد کا نام ہے حضرت سیدنا امام زین العابدین، اور آپ کے والد کا نام ہے سیدنا امام حسین علیہ السلام، اور آپ کے والد کا نام ہے شاہ برشکن شاہ زمن مولا علی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی زوجہ کا نام ہے خیر النساء فاطمہ الزہرا، اور آپ کے بابا کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہے مدار پاک علی کے شہزادے کا نام۔ کتنا قریب میں،
کتنے قریب میں سرکار مدار پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی سیڑھیاں قریب. آپ کے والد جو علی حلبی ہیں کس عظمت کے بزرگ ہیں. دیکھو جب باپ ایسا ہے تو بیٹا تو سمجھ. آپ کے والد گرامی قاضی سیدنا علی حلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا عالم یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا. اس نے کہا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا, کلمہ پڑھنے والا ہو جاؤں گا, ایمان لے آؤں گا, اب یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو جاؤں گا. ایک شرط. شرط کیا ہے؟ کہا آپ اپنے نبی کی زیارت کریں, اپنے نبی کا دیدار کرا. اگر آپ دیدار کرا دیں گے تو میں نبی کا غلام بن جاؤں گا, میں صاحب ایمان بن جاؤں گا. جیسے ہی یہ کہنا تھا سیدنا قدوت الدین علی حلبی فرماتے ہیں اے یہودی اپنی آنکھ کو بند کر. جیسے ہی اس نے اپنی آنکھ کو بند کیا, اب آپ دوبارہ فرماتے ہیں اپنی آنکھ کو کھول. دوبارہ آنکھ کھولی تھی تو سامنے ایک تصویر آئی, ایک چہرہ دکھا, سامنے ایک جلوہ دکھ رہا ہے, سامنے نور نظر آ رہا ہے. کچھ دیر کے بعد, کچھ سیکنڈ کے بعد وہ تصویر, وہ شکل دکھنا بند ہو جاتی ہے, وہ نور ختم ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں کیسے مان لوں یہی نبی ہے, میں کیسے یقین کر لوں یہی مدینے کا سلطان ہے, میں کیسے اس بات کا یقین کروں. تو سرکار سیدنا قطب الدین علی حلبی فرماتے ہیں اے یہودی اب اوپر دیکھنا بند کر, نیچے دیکھ. جیسے ہی اس یہودی نے نیچے دیکھا, نیچے ایک پتھر رکھا تھا جس پر میرے آقا مدینے کے سلطان کے قدموں کے نشان بن چکے تھے. اور صرف اس وقت بنے تھے, اس وقت کی بات نہیں. ملک شام کا شہر جو حلب ہے وہاں پر آج بھی مدار پاک کا وہی شہر ہے, وہیں آپ کی ولادت ہوئی. حلب کے قصبہ جنار نام, وہاں پر آپ کی ولادت ہوئی. کتنی تاریخ کو ہوئی؟ 1 شوال عید کے دن. کب ہوئی؟ یاد رکھیں, بھولنے کی چیزیں نہیں ہیں, یہ چیزیں بھلائی نہیں جاتی ہیں, یہ چیزیں اپنے بچوں کو بتا دو. اولیاء کی زندگی, اولیاء کی ہسٹری پڑھائیں, کیا ہے, کب کس کی ولادت ہوئی, کب کس کی شہادت ہوئی, کیسے کیسے دین کی تبلیغ کی, یہ ہمارے بچوں کو پتا ہونا چاہیے. آج ہم اس چیزوں سے پیچھے ہیں, ان چیزوں کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا. یہی سب سے بڑی وجہ ہے ہماری بربادی کی. ہم نے دین سے تعلق توڑ دیا, دین سے تعلق توڑ دیا تو پھر ہم کسی کام کے نہیں رہے. علم و عمل سے پاتی ہے انسانیت فروغ, علم و عمل سے پاتی ہے انسانیت فروغ. انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر. تعلیم نہیں ہے, جاہل ہے بالکل, تو وہ چل تو رہا ہے, کھا تو رہا ہے, پی تو رہا ہے, بول رہا ہے, بات کر رہا, سب کچھ کر رہا ہے, ادھر سے ادھر جا بھی رہا ہے, لیکن وہ زندہ لاش کی طرح ہے, زندہ لاش. علم و عمل سے پاتی ہے انسانیت فروغ. انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر. اور انسان کو کتنا بھی پڑھا دیا جائے, ڈاکٹر بنا دو, انجینئر بنا دو, اگر اسے دین نہیں سکھایا تو وہ بھی جاہل ہے. اس کے اندر ادب کے تقاضے نہیں آئیں گے, اسے یہ نہیں پتا ہوگا ماں باپ کی خدمت کیسے کرنا چاہیے, اسے کوئی اخلاق جو اچھے حسن اخلاق ہوتے ہیں وہ دین کے بغیر بندہ نہیں سیکھ سکتا. مدرسے میں کچھ سال پڑھا ہوا بچہ لا کے کھڑا کر دو, اس کے اخلاق دیکھ لو. ایک ڈاکٹر جو کئی سال پڑھا ہے اس کے اخلاق دیکھو, زمین آسمان کا فرق نظر آتا. یہ خاصیت ہے کیونکہ ہمارا دین زندگی گزارنے کے طریقے سکھاتا ہے. ہمارا دین ہر بات بتاتا ہے. ہمارا دین یہ بھی بتاتا ہے بڑوں کا ادب کرو. ہمارا دین یہ بھی بتاتا ہے چھوٹوں پر شفقت کرو. میرے آقا نے تو فرما دیا جو بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ مجھ سے نہیں. نبی جس کو الگ کر دے وہ کس کام کا ہے؟ کیا وہ جنت میں جا سکتا؟ کیا صرف نمازیں جنت میں لے جائیں گے؟ نہیں, فرمان مصطفیٰ پر ہر چیز پر عمل کرنا پڑے گا. اور ان سب چیزوں میں جو سب سے بڑی چیز ہے, انسان کتنا بھی بڑا کچھ بن جائے جو نہیں سیکھ پاتا, جو دین پڑھنے سے آتا ہے, وہ سب سے بڑی چیز جو کامیابی کی ہے وہ ہے عشق.
عشق کے بغیر کچھ نہیں، محبت کے بغیر کچھ نہیں، پیار کے بغیر کچھ نہیں۔ جب تک نبی سے، نبی کے صحابہ سے، نبی کے گھر والوں سے، نبی کے ولیوں محبوبوں سے اگر عشق نہیں ہوا، اگر مودت نہیں ہوئی، تو تم کتنی بھی نمازیں پڑھ لو، کتنے بھی روزے رکھ لو، کتنے بھی حج کر لو، سب کچھ کر لو، سب کچھ تمہارا برباد، کوئی چیز کام آنے والی۔ سب سے پہلی چیز ہے عشق۔ آج ہم عشق سے خالی ہیں۔ اسلام کو مٹانے والے جو کہتے ہیں نا، ایک بات بتاؤں میں دوسروں کی، بندہ کہتا ہے ایک کہ اگر اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہو نا تو انہیں نماز سے مت روکو، ان کی مسجدیں مت توڑو، انہیں روزے سے مت روکو، ان کی داڑھی مت کاٹو، اس سے اسلام ختم ہونے والا نہیں ہے۔ مسجدیں توڑ دو گے اسلام نہیں ختم ہوگا، داڑیاں چھین لو گے اسلام نہیں ختم ہوگا، لباس بدلوا دو گے اسلام نہیں ختم ہوگا، پھر کیسے اسلام ختم ہوگا؟ وہ کہتا ہے کہ اگر اسلام کو مٹانا چاہتے ہو تو مسلمانوں کے دلوں سے نبی کی محبت نکال دو، اسلام خود بخود ختم۔ علماء کی قدر نکال دو، اسلام خود بخود ختم ہو جائے گا۔ کیا سمجھا آپ نے؟ ہاں، کسی نے کہا مسلمانوں کے دل سے یہ چیز نکال دو کہ وہ اپنے عالموں کی عزت کریں، قدر کریں، اسلام مٹ جائے۔ اسلام کے مٹنے کے ہم آج عالموں کی قدر بھول لیں، اسلام کو ختم کرنے کے طریقے ہم خود اپنا رہے ہیں۔ علماء کی قدر سیکھیں، زندگیاں پڑھیں۔ خیر بات کہیں سے کہیں چلی گئی، بات چل رہی تھی سرکاراں سیدنا بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے قبل میں نے مدار پاک کے بارے میں بتایا تھا کہ آپ نے جس وقت آپ کی ولادت ہوئی سن 242 ہجری، 1 شوال 242 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، ولادت کے بعد 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر میں آپ کو حلب کے بہت بڑے شیخ، بہت بڑے عالم دین کے پاس علامہ حذیفہ شامی مولاشی کے پاس جب بھیجا گیا تو 4 سال 4 مہینے 4 دن کی ہی آپ کی عمر تھی، اور آپ پہنچتے ہیں، جیسے ہی پہنچے اپنے استاذ کے پاس، استاذ نے بسم اللہ خوانی کرائی، بسم اللہ شریف پڑھائی، سرکار مدار پاک نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھنے کے اچھوتے انداز کو، پڑھنے کے نرالے انداز کو، پڑھنے کے طریقے کو دیکھ کر علامہ حذیفہ شامی پکار اٹھے، ہذا ولی اللہ، ہذا ولی اللہ۔ یہ چھوٹا سا بچہ، یہ 4 دن 4 مہینے 4 سال 4 دن 4 مہینے کا بچہ، یہ اللہ کا ولی ہے، ہذا ولی اللہ، یہ اللہ کا ولی ہے، ہذا ولی اللہ، یہ اللہ کا ولی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، ابھی بھیجا گیا تھا، 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر تھی، سرکار مدار پاک کو اپنے استاذ کے بعد بسم اللہ خوانی کی رسم بسم اللہ کے لیے بھیجا گیا تھا۔ استاذ نے جس وقت اپنے اس شاگرد کو یعنی سرکار مدار العالمین کو الف پڑھوایا تھا، مدار پاک نے صرف الف نہیں پڑھا، الف پڑھتے ہیں، الف کا ترجمہ کرتے ہیں، الف کی تفسیر کرتے ہیں، اس سے طرح طرح کے نکات نکالتے ہیں، ایک دن الف پر تفسیر کرتے ہیں، 2 دن، اور روایتوں میں آتا ہے کئی دن تک سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار مدار العالمین صرف الف سے طرح طرح کے نکات نکالتے رہے، الف کی تفسیر بیان کئی دن تک صرف الف۔ یہ شان ہے مدار 242 ہجری میں آپ کی ولادت۔ حضور سرکار سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی سے 200 سال پہلے آپ کی ولادت کب ہوئی؟ 461 میں۔ بچوں کو یاد کراؤ، یہ بچوں کو سکھا دو کب کس کی ولادت ہوئی، کب کس ولی نے اس دنیا سے پردہ لیا، کس کی کیا عظمتیں ہیں، یہ چیزیں بچوں کو سکھاؤ۔ سن 242 ہجری 1 شوال کو سرکار مدار العالمین کی ولادت ہوئی۔ سرکار غوث اعظم سے 200 سال پہلے، سرکار غریب نواز سے 300 سال پہلے، اور میرے نبی نے سرکار مدار پاک کے تعلق سے ارشاد فرمایا، میرے ولیوں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل رشک وہ اللہ کا نیک بندہ
ہے جو خفیف الحاظ ہو. وہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ خفیف الحاظ کیا ہوتا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ خیر الناس بادمیاں خفیف الحاظ یہ ہے کیا؟ سرکار فرماتے ہیں, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, میرے نبی فرماتے ہیں خفیف الحاظ وہ ہے جس کی نہ اولاد ہو نہ اس کے بچے ہو. اور سرکار نے بہت ساری نشانیاں بتائیں. سرکار نے مدار پاک کے تعلق سے فرمایا, حدیث پاک میں موجود ہے اور ایک نہیں کئی کتابوں میں موجود ہے, جسے چاہیے حوالے مجھ سے لے آ کے بات سامنے سے کرے, آ کر حوالوں سے بات کرنا, ایسے ویسے بات نہیں کرنا. میرے سرکار نے فرمایا کیا پہچان بتائی کہ سرکار فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کا نیک بندہ پیدا ہوگا اور وہ نقابوں میں چھپا ہوا ہوگا, اس کے چہرے پر نقابیں پڑی ہوں گی, اس کی عمر بہت لمبی ہوگی اور اس سے دنیا کی خواہشات مٹا دی جائے گی. نمازوں کا بڑا حصہ اس کے پاس ہوگا, عبادت اللہ کی بہت اچھے انداز میں چھپ کر کرے گا, وہ اللہ کا بندہ. اور بھی کئی ساری نشانیاں سرکار مدار پاک کے تعلق سے گناتے ہیں کہ دنیا کی ساری خواہشات اس سے مٹا دی جائیں گی. میرے آقا نے یہ فرمایا. اسی بات کو سرکار سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب عوارف المعارف پیج نمبر 310 نوٹ کر لیں. کتاب کا نام عوارف المعارف, صفحہ نمبر 310 یعنی 310 پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسا کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا اس کے ٹھیک مطابق سرکارہ سید بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالی عنہ 242 ہجری میں اس خاک دانے گیتی پر جلوہ نما. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت سید حسنین صاحب قبلہ. کیا شان ہے مدار پاک کی, کون سمجھے گا عظمت. یہ تو سرکار شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار مدار پاک کی کے لیے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کیا. اس کا خلاصہ کس نے کیا؟ شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب عوارف المعارف کے صفحہ نمبر 310 پہ کیا. اب جو سرکار مدار پاک کی ولادت کی یہ جو ہجری ہے, یہ جو دن ہے, اس کا انکار کرے وہ ایک ولی کا نہیں بلکہ کئی ولیوں کا انکار کرے, کیونکہ ایک اللہ کے ولی نے اس کو بیان کیا. اور میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ اس کے پاس نمازوں کا بڑا حصہ ہوگا. میں نے پچھلی بار کہا تھا اس پر انشاءاللہ پھر گفتگو کی جائے گی. تو آؤ سنو, سرکار مدار پاک کے پاس نمازوں کا بڑا حصہ, کتنا بڑا حصہ تھا جو میرے آقا نے 1450 سال پہلے فرما دیا, جو میرے آقا نے نبی سرکار سیدنا مدار العالمین کے آنے سے 200 سال پہلے ہی بتا دیا کہ میرا ولی, میرا ایک اللہ کا محبوب بندہ, میرا ایک ولی دنیا میں تشریف لائے گا, اس کے پاس نمازوں کا بڑا حصہ ہوگا. آپ خفیف الحاظ بھی تھے, آپ کے پاس نمازوں کا بڑا حصہ بھی تھا, آپ پردوں میں چھپے بھی رہتے تھے, آپ سے دنیاوی خواہشات بھی مٹا دی گئی, آپ کے اندر وہ تمام نشانیاں پائی گئیں جو میرے آقا نے سرکار مدار پاک کے آنے سے 200 سال پہلے بیان کر دی تھی. ان میں سے ایک نشانی نمازوں کا بڑا حصہ ہوگا. اس کی تفسیر کرتے ہوئے, اس کا خلاصہ کرتے ہوئے حضرت سیدنا عیسیٰ تاج جونپوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب جس کا نام ہے قلمی, اس میں
میں ارشاد فرماتے ہیں قلمی کا مطلب میرا قلم، یعنی ان کے سامنے جو چیز ہوئی، جو انہوں نے دیکھا، اس بات کو ارشاد فرماتے ہیں کہیں سے لکھتے نہیں، کہیں سے نقل نہیں کرتے، بلکہ جس کو خود دیکھا اس کو بتاتے ہیں۔ اپنی کتاب قلمی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سرکار مدار پاک کے پاس جاتا تھا، جب جاتا تو مدار پاک نماز کی حالت میں، سبحان اللہ، نماز کی حالت۔ ابھی اسی پر بس نہیں، آج آپ کو بتاؤں گا، لگاتے ہیں نا دم مدار بیڑا پار، کیا لگاتے ہیں؟ دم مدار، دم مدار، دم مدار، دم مدار، دم مدار، سب کے ہاتھ اٹھیں، دم مدار، دم مدار، سب کے ہاتھ اٹھیں گے تب میں سمجھوں گا آپ سب سننا چاہ رہے ہیں، پھر میں سناؤں گا دم مدار، دم مدار، دم مدار، دم مدار، دم مدار۔ سجدی کم ہوئی، سبحان اللہ، وہی سجدی کم، جی ہاں، یہ نام ایسا ہے جو سجدی کو بگا دیتا ہے۔ بے شک، کیا بات ہے، اب آپ نے بتا دیا مجھے کہ میں واقعی میں سننا چاہتے ہیں آپ لوگ، ہاں جی ہاں، تو پھر سنیں اگر آپ سننا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب میں مدار پاک کے پاس جاتا ہوں، سرکار مدار پاک نمازوں میں، آخر ایک مرتبہ میں نے سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ حضور سمجھ میں نہیں آتا، بات کچھ عقل میں نہیں بیٹھتی، جب آتا تب نماز میں، جب آتا تب نماز میں، آخرکار آپ 24 گھنٹے میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں جو ہر وقت نماز میں، ہر وقت نماز میں، ہر وقت نماز میں رہتے ہیں، تو آخر آپ پڑھ کتنی لیتے نماز 24 گھنٹے میں، ہر وقت نماز پڑھ کر؟ تو سنو، سرکار مدار پاک فرماتے ہیں اے عیسیٰ تاج، اگر سننا چاہتا ہے کہ میں 24 گھنٹے میں کتنی نمازیں پڑھتا ہوں تو سن، یہ علی کا دیوانہ، یہ نبی کا غلام، یہ بدیع الدین 24 گھنٹے میں 48,000 رکعت نماز۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ابھی اسی پر بس نہیں، مجھے آپ کو بتانا ہے نا دم مدار کا نعرہ کیوں لگا۔ ایک کسی کمزرف انسان نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب میں لکھا دم کا معنی سانس۔ دم کے کئی معنی ہوتے ہیں، کمزرف نے، ولیوں کے دشمن نے کتاب لکھی اور کیا لکھا؟ سنو، یہ پروگرام آن لائن چل رہا ہے اور یہ پروگرام دیکھا جا رہا لائیو، اس کو جتنا شیئر ہو سکے شیئر کرنا، اس کمزرف انسان تک اس بات کو پہنچ جانا۔ انشاءاللہ۔ کیا لکھا؟ دم کا معنی سانس، بے شک سانس، صرف ایک ہی معنی نہیں، دم کا معنی طاقت بھی ہوتا ہے، دم کا معنی پاور بھی ہوتا ہے، دم کا معنی تصرف بھی ہوتا ہے، دم کا معنی اختیار بھی ہوتا ہے، دم کا معنی دل بھی ہوتا ہے، دم کا معنی بل بھی ہوتا ہے، اور دم کا معنی سانس بھی ہوتا ہے، دم کا معنی جسم بھی ہوتا ہے، دم کا معنی جان بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا دم میں جب تک دم ہے، یعنی جسم میں جب تک جان ہے، اور دم کا معنی سانس ہے۔ کہتے ہیں نا دم گھٹ رہا ہے، یعنی سانس بند ہو رہی ہے، تو دم کا معنی سانس۔ میں نے کہا ٹھیک، مدار فارسی زبان ہے ایک جس میں مصدر آتا ہے، جس کو انگلش میں ایکشن کہتے ہیں، ورب کہتے ہیں۔ جب کوئی سبجیکٹ ہوتا ہے، کرتا ہوتا ہے، جو پڑھے لکھے وہ سمجھ جائیں گے، اس ایکشن کو فالو کرتا ہے۔ مثال کے طور پر چلنا، اب چلنے والا جب اس کو چلتا ہے تو یہ جا کے کام بنتا ہے، ابھی تک چلنا صرف چلنا ہے۔ بالکل۔ المختصر، اس سے ایک نہیں کا صیغہ بنتا ہے، جس کا کام کیا ہوتا ہے، یہ گرامر ہے۔ آپ کچھ دیر گرامر بھی سمجھا دوں، صرف بات آپ تک پہنچانے کے لیے، جس میں کیا حکم دیا جاتا ہے، تو مت کر، تو مت جا، مطلب کسی کام سے کوئی انسان کسی کو روکے، اس کو کہتے ہیں نہیں۔ اور کسی کام کے کرنے کا حکم دے، تو کر، تو کھا، تو آ، تو جا، یہ ہوتا امر۔ نہیں، تو یہ داستن جو مصدر ہے، یہ جو ورب ہے، یہ جو ایکشن ہے، اس سے بنتا ہے مدار۔
داستان کا مطلب رکھنا، اس سے جب مدار بنا، حالانکہ جو مدار پاک کا جو لقب ہے مدار، وہ فارسی کا لفظ نہیں، لیکن اس نے دشمنی میں کیا کیا کہ داستان سے بنا مدار، جس کا مطلب مت رکھ، اور دم کا معنی سانس، یعنی دم مدار، سانس مت رکھ، مر جا تو بیڑا پار، تو تیرا بیڑا پار ہو جائے۔ کہتے یہ مدار پاک کو ماننے والے کتنا غلط نعرہ لگواتے ہیں کہ مر جا تو تیرا بیڑا پار ہو جائے۔ میں نے کہا او کمزل، او بدعقل، او کم دماغ انسان، او ولیوں کے گستاخ، سن، دم کا معنی سانس تو نے صحیح کہا، لیکن مدار یہ فارسی سے پہلے نہیں ہے، بلکہ مدار لقب ہے۔ مدار پاک سید بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار کا لقب ہے۔ مدار کہتے ہیں جو چکی میں بیچ میں ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے پوری چکی کو گھمایا جاتا ہے، پوری چکی کو چلایا جاتا ہے، یعنی سینٹر میں رہ کر، بیچ میں رہ کر سب کو چلانے والا، اس کو کہتے ہیں مدار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مکن پور کی زمین پر رہ کر تمام عالم کو چلانے والے کو بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کا دم مدار، میں نے کہا دم کا معنی سانس، اور مدار کا مطلب مت رکھ نہیں، یہ مدار میرے مدار العالمین کا لقب ہے، لقب۔ دم مدار یعنی مدار کی سانس۔ اب اس کو سمجھاتا ہوں۔ سرکار مدار پاک 24 گھنٹے میں 48,000 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اب آپ 24 گھنٹے میں 24 گھنٹے کو اب منٹ میں چینج کر دیں۔ 24 گھنٹے کا گنا جب آپ 60 سے کریں، 60 سے کریں، ایک گھنٹے میں کتنے منٹ؟ 60۔ سمجھنا، بہت غور سے سننا، ایک گھنٹے میں کتنے منٹ؟ 60۔ 60 کو 24 سے کر دو، بنتے ہیں جا کر 1440۔ 24 گھنٹے میں منٹ کتنے ہوئے؟ 1440۔ اب منٹ کو سیکنڈ میں تبدیل کرو، 1440 کا گنا کرو آپ، پھر 60 سے۔ ایک منٹ میں کتنے سیکنڈ؟ 60 سیکنڈ۔ اب 1440 کا گنا کرو 60 سے، بنیں گے جا کر 86,400۔ 86,400 کر کے دیکھ لینا۔ پورے 24 گھنٹے کو منٹ میں بدلنا، منٹ کو سیکنڈ میں بدلنا، نتیجہ نکلے گا 86,400۔ مدار پاک نماز کتنی پڑھ رہے؟ 48,000 رکعت۔ بہت گہری بات ہے، لے کر جائیں۔ میں نے کہا تھا نا آپ کو بتاؤں گا، تو سنو۔ 86,400 سیکنڈ نماز کتنی پڑھ رہے؟ نماز پڑھ لے میرے مدار پاک 48,000 رکعت۔ اب آپ جوڑو بیٹھ کر کہ ایک رکعت نماز کتنی دیر میں ادا ہوگی۔ جب آپ جوڑو گے تو 1.25 سیکنڈ سے کچھ کم یا کچھ زیادہ یہ نتیجہ نکل کے آئے گا کہ مدار پاک نماز جو 24 گھنٹے میں پڑھ رہے ہیں وہ 1.25 سیکنڈ سے کچھ کم یا کچھ زیادہ۔ اب سمجھو کہ 1.25 سیکنڈ سے کم میں یا کچھ زیادہ میں، یعنی 2 سیکنڈ کے اندر ایک رکعت نماز ہم کہتے ہیں 1.25 سیکنڈ، اتنی دیر میں ہو جاتے ہیں، لگ بھگ 1.25 سیکنڈ ہو جاتے ہیں، آرام سے ہو جاتے ہیں 1.25 سیکنڈ۔ اب ایک رکعت نماز کیا ہوتی ہے اس کو سنیں۔ تکبیر کہے گا انسان، ہاتھ کو باندھے گا، اللہ اکبر کہہ کر پھر ثنا پڑھے گا، ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ و تسمیہ پڑھے گا، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے گا یعنی الحمد شریف پڑھے گا، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کے پھر بعد کسی سورت کو ملائے گا، کم سے کم 3 سورت یا پھر ایک
3 آیت یا پھر ایک آیت اتنی بڑی جو 3 چھوٹی آیت کے برابر ہو، کم از کم اتنا پڑھے گا، پھر رکوع میں جائے گا، تسبیح پڑھے گا، رکوع سے کھڑا ہوگا، پھر سجدے میں جائے گا، 2 سجدے کرے گا، دونوں سجدوں میں تسبیح پڑھے گا اور دونوں سجدوں کے درمیان تھوڑی دیر رکے گا تو سبحان اللہ کی مقدار کم سے کم، تب جا کر 1 رکعت نماز مکمل ہوتی۔ اور سرکار مدار پاک اتنا سب کچھ کام کتنی دیر میں کر رہے؟ 1.25 سیکنڈ میں۔ سرکار عیسیٰ تاج جون پوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، آج بھی جون پور میں جو جن کا مزار ہے، وہ فرماتے ہیں سرکار مدار پاک سے عرض کرتے ہیں حضور سمجھ میں نہیں آتا اتنا سارا سب کام صرف 1.25 سیکنڈ کے اندر یہ ممکن کیسے ہے، یہ ہو کیسے جاتا ہے؟ سرکار مدار العالمین ارشاد فرماتے ہیں اے عیسیٰ تاج کیا تو جانتا نہیں میں علی کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میرا بابا علی وہ تھا کہ جس کی شان یہ تھی کہ زمین سے قدم کو اٹھا کر گھوڑے کی رکاب میں رکھتا، پورا قرآن مکمل کر لیتا تھا۔ اسی علی کا بیٹا میں بدیع الدین ہوں اور یہ کرامت مجھ کو وراثت میں۔ ابھی آپ کی وہ بات تک نہیں پہنچا کہ دم مدار بیڑا، یہی بات سمجھ کتنی دیر میں؟ تھک تو نہیں رہے؟ جلد ہی اپنی بات کو انشاءاللہ سمیٹوں گا۔ اب سنیں، اب کیا ہوتا ہے، صرف اتنے پر نہیں، سائنٹسٹوں سے آپ پوچھیں، بڑے ڈاکٹروں سے پوچھیں، ان سے جب پوچھیں گے کہ انسان آخر 24 گھنٹے میں کتنی سانسیں لیتا ہے، خاموشی کے ساتھ سبھی حضرات بیٹھ جائیں، آنے جانے کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے بند کریں، اگر آپ چاہیں گے تو بہت جلدی پروگرام کو سمیٹ دیا جائے گا، لیکن بیٹھیں سکون سے۔ تو اب سنیں، ایک ڈاکٹر سے پوچھیں گے، سائنٹسٹ سے پوچھیں گے، تحقیق کے مطابق ایک انسان، صحیح تندرست انسان 24 گھنٹے میں 24,000 سانسیں لیتا ہے۔ بات سانس سے شروع ہوئی، 24 گھنٹے میں ایک انسان 24,000 سانس لیتا ہے اور 24,000 سانس چھوڑتا ہے۔ اب دونوں کو پلس کر دو، کتنے ہوئے؟ 24,000 سانسیں لیتا ہے، 24,000 سانسیں چھوڑتا ہے، پلس کرو کتنا نتیجہ آئے گا؟ 48,000۔ سرکار مدار پاک نمازیں کتنی پڑھ رہی ہے؟ 48,000۔ یعنی میرے مدار پاک کی شان یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں 48,000 رکعت نماز پڑھ رہے، یعنی کہ ایک سانس لیتے ہیں تو 1 رکعت نماز ادا ہوتی ہے اور ایک سانس چھوڑتے ہیں تو 1 رکعت نماز ادا ہو جاتی ہے۔ تبھی ہم کہتے ہیں دم مدار، مدار کی سانس، یعنی جس کو اپنی سانس پر اتنا کنٹرول ہو کہ ایک سانس لے تو 1 رکعت نماز ادا کر دے اور ایک سانس چھوڑے تو 1 رکعت نماز ادا کر دے، تو دم مدار، مدار کی ایسی سانسیں کا، ایسی سانسوں کا صدقہ مل جائے تو بیڑا پار ہمارا سب کا بیڑا پار۔ تو بولے نا دم مدار، دم مدار، دم مدار، دم مدار بیڑا پار، ہاتھ نہیں اٹھیں گے، دم مدار بیڑا پار، دم مدار۔ تو ایسی سانسیں کا صدقہ مل جائے پھر بیڑا پار کیوں نہ ہوگا؟ وہ ذات سرکار مدار پاک کی۔ ارے مدار پاک کو سمجھنا ہے نا تو آپ کے کسی ایک غلام کو دیکھیں۔ کرناٹک میں ایک جگہ ہے کولال، کرناٹک جانتے ہیں؟ کرناٹک، ناٹک نہیں، کرناٹک۔ تو کرناٹک میں ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں کولال۔ کولال میں ایک اللہ کے ولی ہیں جن کا نام ہے سیدنا قطب گوری، قطب گوری رضی اللہ تعالیٰ، جو سرکار مدار پاک کے مرید بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں، غلامان مدار العالمین میں سے ہیں، مدار پاک کے مریدوں میں سے ہیں، مدار پاک کے خلفاء میں سے ہیں۔ تو مدار پاک کے اس غلام کا اعلی
عالم یہ تھا، آپ کی شان عظمت ایسی شان و عظمت تھی کہ سرکار سیدنا قطب گوری رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت وصال کیا، وصال سے پہلے آپ نے اپنے مریدوں سے ارشاد فرمایا، اپنے چاہنے والوں سے کو حکم دیا کہ میرے جنازے کو وہیں دفن کرنا جہاں پر رکھنے کے بعد اٹھایا نہ جا سکے۔ اگر اٹھا لیا جائے تو دفن مت کرنا، اٹھایا نہ جا سکے تو دفن کرنا، مطلب جنازے کو لے کے چلنا، رکھنا، اٹھانے کی کوشش کرنا، اٹھ جائے تو ابھی دفن مت کرنا، پھر آگے بڑھ جانا، پھر تھک جانا، پھر رکھ دینا، پھر اٹھانے کی کوشش کرنا، اٹھ جائے تو پھر لے کے چل دینا، دفن مت کرنا۔ دفن تبھی کرنا جب جنازہ اٹھے ہی نہ۔ مدار پاک کی بات نہیں کر رہا، مدار پاک کے غلام کی بات کر رہا ہوں۔ غلام کو سمجھو، آقا پھر سمجھ لینا کیسا ہوگا۔ ہاں، غلام کو پہلے سمجھو، خلیفہ کو سمجھو۔ مرید جب ایسا ہوگا تو پھر پیر کیسا ہوگا۔ تو لوگوں نے آپ کی وصال کے بعد آپ کے حکم کے مطابق آپ کے جنازے کو اٹھایا، آگے بڑھے۔ جب بڑھتے ہیں پھر جنازے کو رکھ دیتے ہیں، تھکنے کے بعد جنازہ اٹھاتے ہیں، پھر اٹھ جاتا ہے، پھر آگے بڑھتے ہیں، جنازے کو رکھتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں، جنازہ اٹھ جاتا ہے۔ پورا دن نکل گیا، جنازہ اٹھ جاتا تھا، کوئی ایسی جگہ نہ آئی کہ جنازہ رکھنے کے بعد نہ اٹھے۔ دوسرے دن بھی لے کے چلتے رہے، جنازہ رکھنے کے بعد زیادہ تھک جاتے، کھانا کھا لیتے، نماز پڑھ لیتے، آرام کر لیتے، پھر جنازے کو اٹھاتے۔ اگر جنازہ اٹھ جاتا پھر لے کر چل دیتے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، جنازہ اٹھتا جا رہا ہے۔ 3 دن گزرے، جنازہ اٹھتا جا رہا ہے۔ 4 دن گزرے، 5 دن گزرے، 6 دن گزرے، 1 ہفتہ گزرا، 2 ہفتے گزرے، کئی ہفتے گزر گئے، جنازہ اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ 1 مہینہ گزرا، جنازہ اٹھتا جا رہا ہے۔ 3 مہینے گزر گئے، جنازہ اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ 1 سال گزرا، جنازہ اٹھ رہا ہے۔ 2 سال گزرے، جنازہ اٹھ رہا ہے۔ 3 سال گزرے، جنازہ اٹھ رہا ہے۔ 12 سال تک جنازے کو لے کر گھومتے رہے، جنازہ اٹھتا چلا گیا۔ ابھی کوئی ختم ہو جائے پھر اس کو 3 دن زیادہ رکھ کے دیکھو، پیٹ یہیں پھٹ جائے گا۔ 24 گھنٹے میں انسان کو جیسے دفن کیا جاتا ہے، 24 گھنٹے میں پیٹ پھٹ جاتا ہے، یاد رکھیں۔ لیکن اگر کوئی نبی کا غلام سچا بن جائے نا، پھر اس کا پیٹ پھٹنے کی کیا بات ہے، کفن بھی میلا نہیں ہوتا۔ غلام تو بن کر دیکھو، عاشق تو بن کر دیکھو، ولیوں کی شان کیا ہوگی جب ایک عام انسان، ایک سچا مسلمان اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے تو رب کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تم بے وقوف ہو، تم بے وقوف، تمہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اتنا ہی نہیں، رب فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ۔ ان کو مردہ سوچو بھی مت جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، بلکہ وہ کیا ہیں، بولے نا، بلکہ وہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ کہو نہیں، صرف اسی پر بس نہیں، سوچو بھی مت مردہ۔ تو اب جو اللہ والوں کو مردہ کہ سمجھ جانا یہ خود مردہ، جو اللہ والوں کو مردہ کہے وہ خود مردہ۔ جب ایک عام انسان، ایک مسلمان اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے تو رب اس کو کہہ رہا مردہ مت سوچو، جو اللہ کے پھر دوستوں جن کے بارے میں رب فرمائے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے دوستوں کو خبردار، الا ان اولیاء اللہ، خبردار، اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست، اللہ کے محبوب
لا خوف علیہم، ان پر نہ کوئی خوف ہوتا، ولا یحزنون، نہ وہ غمگین ہوتے۔ جب ایک انسان اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے تو انہیں مردہ کہنے سے رب منع کر رہا، تو پھر جن کے بارے میں رب اتنی بڑی بات کہے کہ میرے جو محبوبین بندے ہیں، میرے جو دوست ہیں، میرے جو اولیاء ہیں، ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، ان کو کوئی غم نہیں ہوتا، پھر ان کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کی زندگی کا عالم یہ، تو محبوب رب العالمین کی زندگی کا عالم، جب ان کی زندگی کا عالم یہ، جب ایک اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے تو اس کو کہتا ہے رب مردہ مت کہو، تو پھر اس کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ جس کے بارے میں رب 26ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، تمام گہرے دوست قیامت کے دن کٹر دشمن بن جائیں گے مگر متقین۔ رب سے پوچھو متقی کون ہے؟ رب فرماتا ہے ان اولیاء الا المتقون، میرے اولیاء ہی متقی ہے۔ تو سوچو جس کے بارے میں رب یہ فرما دے کہ وہ قیامت کے دن بھی شفاعت کریں گے، قیامت کے دن بھی کام آئیں گے، پھر ان کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ المختصر بات کہیں سے کہیں اور چلی گئی۔ بات چل رہی تھی سرکار سرکاراں سیدنا قطب گوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مدار العالمین کی، 12 سال تک جنازے کو لے کر گھومتے رہے، اٹھتا رہا۔ 12 سال جیسے ہی مکمل ہوئے تو لوگوں نے جنازے کو لے کر جا رہے تھے، نماز پڑھنے کا وقت ہو گیا۔ نماز کا جب وقت ہوا غالباً ظہر کا وقت یا عصر کا وقت، کوئی ٹائم ہو گیا، ظہر کا وقت غالباً، تو اب پاس میں کوئی چیز دکھی نہیں، دکھی صرف ایک مندر جس کے پاس میں ایک تالاب، مندر دکھی جس کے پاس میں کیا تھا؟ ایک تالاب تھا جس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ اب سرکار قطب گوری کے جانثاروں نے، آپ کے محبوبوں نے سوچا کہ کوئی چیز تو ہے نہیں، نماز کا وقت بھی ہو گیا ہے، کچھ دیر یہیں جنازے کو رکھ دیتے ہیں اور یہاں پاس میں پانی کا انتظام بھی ہے، اس سے وضو کریں گے اور یہاں نماز پڑھ لیں گے، نماز پڑھ لیں گے، نماز بھی ادا ہو جائے گی اور کچھ دیر کھانا پینا بھی کھا لیں گے، پھر آگے لے کے چلیں گے۔ کیونکہ انہیں اب یہ اندازہ نہیں تھا، کیا پتا کب ایسا وقت آئے گا جب جنازہ اٹھے گا نہیں۔ 12 سال ہو چکے ہیں، جنازہ ویسے ہی چمک رہا ہے۔ شان اللہ کے ولیوں کی یہ ہے، جنازہ چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ان لوگوں نے مندر کا جو پجاری تھا اس کے پاس گئے، کہا اجازت تو لے لی جائے، کیونکہ اسلام سب سے پہلے کہتا ہے اجازت لو، اور دیگر لوگ، یہ لوگ بھی ان میں بہت محبت والے بھی ہوتے ہیں، ہندوستان میں بہت محبت والے پڑے ہیں۔ ابھی ہمارے عزیزی بھائی فاضل ساؤتھ افریقہ سید شجر علی صاحب اللہ کہیں باہر تھے تو پاس میں کوئی مسجد نظر ہی نہیں آ رہی، دیکھیے ایک مندر، نماز پڑھنے کا کیا؟ اس سے پوچھا تو اس نے فوراً اجازت دی اور محبتیں بھی بہت دی، اور اسی مندر میں ابھی یہ اسی مہینے کی بات ہے لگ بھگ محبتوں سے بھی نوازا اور نماز بھی مندر میں پڑھی، کیونکہ پوری زمین کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ گاہ بنا دیا، پوری زمین کو مسجد بنا دیا، کہیں پر بھی نماز ادا کی جا سکتی، بس پاک صاف زمین ہونا چاہیے۔ اور پھر بعد میں بہت محبتیں بھی انہوں نے دی۔ المختصر گئے وہ مندر کے پاس، پجاری سے اجازت لی تو پجاری نے کہا دیکھو نماز تو پڑھنے کی اجازت میں دے دیتا ہوں، کھانا بھی کھا لو، لیکن یہاں پر ایک رانی کا یہ خصوصی مندر ہے، یہ شاہی مندر ہے، شام کو رانی آئی تو رانی مسلمانوں سے نفرت کرتی ہے۔ یہ پنڈت نہیں کہہ رہا، وہ محبتیں دے رہا ہے۔ اب کیا کہہ رہا ہے پنڈت کہ وہ رانی کا یہ خصوصی مندر ہے، روزانہ شام کو آتی ہے، ٹوپیاں دیکھ کر وہ جل بن اٹھے گی اور مجھے بھی قتل کر دے گی، آپ لوگوں کو بھی قتل کرا دے گی، اس وجہ سے آپ لوگ یہاں پر جلدی سے کھانا کھا لو، وضو کر کے نماز پڑھ لو اور بہت جلدی سورج ڈوبنے سے پہلے یہاں سے نکل جانا، تاکہ آپ لوگ بھی محفوظ رہ سکیں اور میں بھی محفوظ رہ سکوں۔
بس اتنی سی عرض کی تو سارے مریدوں نے سارے جانثاروں نے اس شرط کو قبول کر لیا. ٹھیک ہے آپ جیسا کہتے ہیں ہمیں تو صرف کھانا کھانا ہے, کچھ دیر آرام کریں گے, نماز کو ادا کریں گے اور فوراً ہم لوگ چلے جائیں گے. بس اتنی بات پہ رضامندی ہو گئی. لوگوں نے کھانا کھایا, نماز ادا کری, کچھ دیر آرام کی. اب لے کر نکلنے کا وقت آیا تو مرید آئے اور چاروں کاندھوں سے پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی. 4 لوگوں نے اٹھانے کی کوشش کی. چارپائی ہلنے کا نام نہیں لے رہی, چارپائی اٹھنے کا نام نہیں لے رہی. اس مندر کے سامنے جب رکھ دی گئی, اب اٹھائی نہیں جا رہی ہے. کوششیں سب نے کر لی, اٹھائی نہیں جا رہی چارپائی. اور لوگ آ گئے, سب نے مل کر المختصر سب نے طاقتیں لگا لی, اٹھائی نہیں جا رہی. پنڈت پریشان ہے, پسینے چھوٹ رہے ہیں. اگر رانی آ گئی تو کیا ہوگا, میرا بھی سر کٹ جائے گا اور تمہیں سب کو بھی مروا دے گی. کیا کر رہے ہو, شام ہونے والی, سورج ڈوبنے والا, جلدی سے چارپائی کو اٹھاؤ. لوگوں نے کہا, مریدوں نے کہا, سرکار قطب غوری کے غلام فرماتے ہیں اے پنڈت جی اب ہم نے تو کوشش کر لی, ہم نے تو طاقت لگا لی, اب تم ہی لگا لو. اب جنازہ نہیں اٹھنے والا, اب نہیں اٹھنے والا, اب نہیں اٹھنے والا, اب طاقت لگا لو. تو پنڈت نے اپنے سارے ساتھیوں کو اکٹھا کیا, پوری طاقت لگائی. پہلے تو بہت دیر تک بحث چلتی رہی, اٹھاؤ اٹھاؤ اٹھاؤ, لیکن اٹھ نہیں رہا. اٹھائے کون, سب طاقتیں لگا لی. اب پنڈت خود آئے اور اپنے ساتھیوں کو بلایا, سب نے مل کر ایک ساتھ طاقت لگائی. لیکن اٹھنے کی بات تو دور, ہلنا بھی نہیں جانتا, ہلنے کا بھی نام نہیں لے رہا جنازہ. چارپائی ایسا لگا چم جیسے بہت بڑا پتھر, بہت بڑا پہاڑ ہے, اس میں کئی لوگ طاقت لگائیں, کیا اس میں کچھ ہلے جلے گا. ایسی ہی کنڈیشن ہو گئی. اور اس کی ایک پہچان آج بھی وہاں پر رکھی ہوئی, آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں, زنجیر رکھی ہوئی ہے. بتاتا ہوں آپ کو, چارپائی ہلنے کا بھی نام نہیں لے رہی, نہیں ہلی. اب پریشان ہے پنڈت, ہوگا کیا. جب طاقت لگا لی, کہا ٹھیک ہے اب اس میں تو کوئی روحانی طاقت ہے, اب یہ چارپائی اٹھنے کا نام نہیں لے رہی. اگر رانی آئے گی قتل کرے گی, تم لوگوں کو قتل کرے گی, تو مجھے بھی قتل کر دے گی. یہی ہے تو یہی صحیح, کیونکہ اب اس کو اٹھایا تو جا نہیں سکتا, اپنے بس کی بات تو ہے نہیں کہ اس کو اٹھا لیں, تو جلدی سے ہٹوا دیں آپ لوگوں کو. اب رانی اس شام کو آئی اپنے ملکوں پر سوار ہو کر سپاہیوں کے ساتھ. اس نے جیسے دیکھا ٹوپی والوں کو, پریشان, حالت خراب. رانی یہ کیا ہے, یہ کون لوگ ہیں. پنڈت کو بلایا, یہ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں, ان کی یہ یہاں کیسے آ گئے. اب جلال میں ہے رانی, بہت غصے میں رانی ہے. معاملہ کیا ہے, یہ کیوں یہاں پر ہے, یہ کیوں موجود ہے, یہ چارپائی پر کون سو رہا ہے. رانی سے کہا یہ کوئی عام چیز نہیں ہے, یہ لوگ آئے تھے نماز پڑھنے کے لیے, کھانا کھانے کے لیے. اب ان لوگوں کو جانے کی کوشش کر رہے ہیں, چارپائی اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن چارپائی اٹھ نہیں رہی. المختصر, مختصر میں آپ کی بات سمیٹوں, بہت کوشش کری. رانی کو غصہ آیا, وہ تو ضدی ہوتے نا کچھ لوگ, گھمنڈ والے, ضد والے, پراؤڈ والے, اسی میں سے وہ رانی بھی تھی. کیسے نہیں اٹھی, اپنے سارے سپاہیوں کو بھیجا. پہلے 4 سپاہی گئے, طاقت لگائی, چارپائی ہل نہیں رہی, اور کو بھیج دیا, سارے سپاہیوں کو بھیج دیا. چارپائی نہیں اٹھی, سارے سپاہی آ گئے, پوری طاقت لگا لی, چارپائی ہلنے کا نام نہیں لے رہی. لیکن رانی کو اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, اب بھی اپنی ضد پر اڑی ہوئی ہے. کہتی ہے میں تو اس جنازے کو اٹھوا کے پھینکوا دوں گی. اپنے سپاہیوں سے کہا اس جنازے کو اٹھا کر پھینک دو اس بابا کو. اب سپاہی آ گئے, جنازہ اٹھتا کیا, ہلنے کا نام بھی نہیں لے رہا. سارے سپاہیوں کی طاقت ختم, دم توڑ گئی. چارپائی ہلنے کا نام نہیں لے رہی, جنازہ بھی ہلنے کا نام نہیں لے رہا کہ ہل جائے. رانی ابھی ضد پر اڑی ہوئی ہے. ہاتھی بلایا, بہت موٹی زنجیر منگائی, جنازے سے بنوائی, بہت موٹی کڑیوں والی زنجیر منگائی, جنازے سے باندھی, ہاتھی لگا دیے اس میں, اور ہاتھی سے گھسیٹنے کو کہا. ہاتھی کی سمجھتے ہیں طاقت کتنی ہوتی ہے, ہاتھی لگا دیے کئی, اور ہاتھی کو سے زنجیر کو باندھ دیا گیا. ہاتھی سے زنجیر کو باندھا گیا, ایک
طرف ہاتھی کے دوسری طرف زنجیر کو باندھا گیا اس جنازے کے سرکار سیدنا قطب غوثی سرکار مدار پاک کے خلیفہ اور مرید کے جنازے سے زنجیر کو باندھا گیا. اب ہاتھی زنجیر کو کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن جنازہ اٹھتا کیا کھینچتا کیا, جنازہ ہلنے کا بھی نام نہیں لے رہا ہے, جنازہ ہل بھی نہیں رہا ہے. کھینچتا رہا ہاتھی کھینچتا رہا, زنجیر ٹکڑوں میں بٹ گئی لیکن جنازہ نہیں ملا. وہ جو زنجیر ٹکڑوں میں بٹی تھی نا وہ زنجیر آج بھی موجود ہے. آپ کبھی کرناٹک میں جائیں تو کولار جائیں, کولار میں مدار پاک کے اس مرید و خلیفہ کے مزار پہ جائیں, وہاں پر آج بھی آپ کو یہ پہچان کی زنجیر ملے گی. زنجیر آج بھی موجود ہے. المختصر جب ساری طاقتیں فیل ہو گئیں تو سرکار قطب غوثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار وہیں پر بنا اور آج بھی وہیں سرکار کا روزہ جگمگا رہا ہے. صرف اتنا ہی نہیں, مدار پاک کے اس غلام کی عظمتوں کو سلام کی عالم ایسا تھا, 12 سال تک جنازہ گھومتا رہا, 12 سال میں 12 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا. تو جس کا غلام ایسا ہو اس کا آقا کیسا ہوگا؟ جب قطب غوثی ایسے تو قطب المدار کیسے ہوں گے؟ عظمتیں تو سمجھیں, مدار پاک ہے کس ہستی کا نام. جب سرکار غوث اعظم سرکار کی بیوی بہن بیوی نصیبہ جن کی کوئی اولاد نہیں, آپ کی کوئی بھی اولاد نہیں تھی, سرکار غوث اعظم کے پاس بہت سارے لوگ آتے اور آنے کے بعد دعا کے لیے کہتے, بے اولاد ہوتے تو اولاد مل جاتی. تو بی بی نصیبہ بھی آئیں, کھڑی تھی, آنکھوں سے اشک جاری تھے. جب سرکار غوث اعظم فری ہوئے تمام کاموں سے تو پوچھا, بہن تم کیا معاملہ ہے؟ کہا آپ کی دعاؤں سے بھائی سب کو سب کچھ مل جاتا ہے, آپ کی بہن کی بھی تو گود اجڑی ہوئی ہے, اس کے لیے بھی کچھ کریں تاکہ اس کے آنگن میں بھی بچوں کی آوازوں سے اس کا آنگن بھی گونج اٹھے. سونی گود جو اجڑی ہوئی ہے, جو سونی پڑی ہے, اس میں بھی بچوں کی کلکاریاں کی آواز گونجے. اتنا کہا, سرکار غوث اعظم نے مراقبہ کیا. مراقبہ کرتے ہیں, لوح محفوظ کو ملاحظہ فرماتے ہیں کہ بہن تیرے نصیب میں کوئی اولاد نہیں. اب سرکار غوث اعظم کی بہن بیوی نصیبہ اداس ہو جاتی ہیں, آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. جب آنکھوں سے آنسو دیکھتے ہیں تو سرکار غوث اعظم فرماتے, میری بہن نصیبہ اداس مت ہو, کچھ ہی دنوں میں سرکارہ سیدنا قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لانے والے ہیں. سرکار مدار العالمین تشریف لائیں تو ان کے پاس چلی جانا اور دعا کے لیے کہنا, وہ دعا کریں گے تو مدار پاک کی دعا سے تیری سونی گود ہری بھری ہو جائے, تیری اولاد مدار پاک کی دعا سے ہوگی. المختصر مدار پاک تشریف لائے, آوازیں آنے لگی, مدار پاک کی آمد ہوئی, استقبال ہونے لگے. سرکار غوث اعظم کی سگی بہن بیوی نصیبہ بھی پہنچی, دعا کے لیے عرض کی تو سرکار مدار پاک نے کہا, ایک اولاد نہیں 2 بیٹے ہوں گے. آئی تھی دعا کے لیے, کہا 2 بیٹے ہوں گے لیکن شرط یہ ہے, تم ایک بیٹے کے لیے آئی ہو, میں 2 کے لیے دعا کر دوں گا. 2 بیٹے ہوں گے. لوح محفوظ پر یہ تھا اولاد ہی نہیں ہوگی, بدل دیا. جس کی عظمتیں ایسی ہوں, لوح محفوظ پر لکھا بے اولاد, مٹا کے لکھ دے صاحب اولاد, اس ذات کو مدار العالمین کہتے ہیں. جو لوح محفوظ سے مٹا کے دوسری چیز لکھ دے. اب کہا 2 اولادیں ہوں گی لیکن شرط یہ ہے, ایک اولاد مجھے دینا, ایک بیٹا مجھے دینا دین کی خدمت کے لیے. تو 2 اولادیں ہوئی. جب اولادیں ہو گئیں, سرکار مدار پاک دوبارہ واپس آئے, دوبارہ تشریف لاتے ہیں. تو جیسے ہی اپنے بیٹے کو دینے جا رہی تھی سجا کر سنوار کر, تو وہاں کی کچھ عورتوں نے کہا,
نصیبہ کہاں جا رہی ہو، یہ کیا کرنے جا رہی ہو؟ مدار پاک سے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو پورا کرنے جا رہی ہوں، کیونکہ انہی کی دعاؤں سے میری سونی گود میں بہار آئی ہے، انہی کی دعاؤں سے مجھے 2 فرزند ملے ہیں۔ اور مدار پاک نے مجھ سے کہا تھا، فرمایا تھا مدار پاک نے، بیٹے 2 ہوں گے 1 نہیں، لیکن بڑا بیٹا مجھے دے دینا۔ اب میں اس وعدے کو پورا کرنے جا رہی ہوں۔ لوگ اب آپ کے ساتھ جو عورتیں تھیں انہوں نے کہا، اب منع کیا کہ اتنی بیٹا اتنی مدتوں کے بعد تمہارے پاس بیٹے آئے، وہ مدار پاک سے دے دو گی؟ بیٹے کی محبت میں کچھ جھوٹ بھی تو بول سکتی، اتنا کہہ دینا کہ میرے بیٹا ایک ختم ہو گیا ہے، ایک یہ بڑا بیٹا ختم ہو گیا ہے جس کا نام جمال الدین، ان کا وصال ہو گیا۔ مدار پاک سے کہہ دینا، جب یہ کہو گی مدار پاک تو بہت نرم دل ہیں، دوسرے بیٹے کو نہیں مانگیں گے۔ یہ بیٹے کی محبت تھی، تو بیٹے کی محبت میں جا کر مدار پاک سے اتنا کہا جا کر، جیسے ہی مدار پاک سے سرکار غوث اعظم کی سگی بہن بی بی نصیبہ نے یہ کہا بڑے بیٹے جمال الدین کا وصال ہو گیا ہے، مدار پاک نے کہا جمال الدین مر گیا۔ جیسے ہی یہ کہا حضرت سیدنا جمال الدین جان من جنتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھت سے گرے، وصال ہو گیا، وصال ہوا۔ لوگوں نے آ کر خبر دی جمال الدین بی بی نصیبہ تیرے بڑے بیٹے کا وصال ہو گیا۔ روتی چیختی گھر پر پہنچی تو دیکھا میرے بیٹے کا وصال ہو گیا ہے۔ جیسے ہی مدار پاک نے کہا تھا جمال الدین مر گیا، بیٹا چھت سے گرا اور انتقال ہو گیا۔ اب رو رہی ہیں، اب سوچ رہی ہیں اب کیا کیا جائے۔ مدار پاک سے دور ہو کر اب جیسے ہی اپنے بیٹے کے پاس پہنچی تھی، مدار پاک نے پھر بھیج دیا اپنے خلفاء کو، اپنے مریدوں کو بھیجا، کہا جمال الدین کو لے آؤ۔ سرکار جمال الدین کو مرید لے کر آئے۔ اب محلے والے پریشان ہیں، شہر والے پریشان ہیں، یہ جمال الدین کا تو وصال ہو گیا ہے، یہ تو اس دنیا سے پردہ لے چکے ہیں، اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں۔ مدار پاک ان کو بلا رہے ہیں، وصال کے بعد کیوں منگایا، معاملہ کیا ہے؟ مدار پاک کے پاس سب لوگ لے کر آئے، تمام طرف سے لوگ آ گئے، بھیڑ لگ جاتی ہے۔ مدار پاک اب کہتے ہیں اے جمال الدین جان من جنتی اٹھ۔ جیسے ہی اتنا کہا تھا سرکار سیدنا جمال الدین جان من جنتی رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ نام تھا جمال الدین، کیا کہتے ہیں؟ جان من، میری جان فارسی ہے، جان جانتے ہی ہیں، من کا مطلب میری، یہ مرد عورت دونوں کے لیے تھا، میرا میری دونوں مانا۔ کہا جمال الدین جان من جنتی، جس کے غلام مدار العالمین کی عظمت یہ ہو کہ پہلے سے ہی ٹکٹ دے دے جنتی، تو اس کے آقا، ہمارے آقا، ہم سب کے مولا، نائب پروردگار، مالک روز شمار، دونوں عالم کے مالک و مختار سیدنا حضور، ہمارے حضور پرنور سرکار مصطفیٰ، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اس کے غلام کا عالم یہ جنتی دنیا میں کہہ دے۔ فرماتے ہیں جمال الدین جان من جنتی اٹھ۔ سرکار جمال الدین اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسے ہی یہ کرامت دیکھی تو بی بی نصیبہ عرض کرتی ہیں حضور ایک بیٹا نہیں، آپ ہی کی دعاؤں سے 2 بیٹے ہوئے، 2 بیٹوں کو آپ اپنی خدمت میں قبول کر دیں۔ مدار پاک نے 2 بیٹوں کو لیا، 2 بیٹے آپ کے خلفاء ہوئے، آپ ہی کے مرید ہوئے، جن میں سے 2 کا مزار ہندوستان میں ہے، اور بڑے بیٹے سرکار سیدنا جمال الدین جان من جنتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان یہ ہے کئی دنوں تک سانس روک لیا کرتے تھے۔ مدار پاک کے اس غلام کا عالم یہ ہے، سرکار غوث اعظم کے سگے بھانجے کی شان یہ ہے، کئی دن تک سانس روک لیتے تھے۔ آج بھی ان کا مزار بہار جو ہے، ایک اسٹیٹ ہے نا بہار، ایک پرانت ہے جس کو بہار کہتے ہیں، بہار میں ایک جگہ ہے ہیلسا کے پاس ایک گاؤں ہے جدی نگر، اس گاؤں میں آج بھی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھانجے، مدار پاک کے خلیفہ، چہیتے خلیفہ، عزیز خلیفہ سرکار سیدنا جمال الدین جان من جنتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک چمک رہا ہے۔ بس
اپنی بات کو اختتام پر لاؤں. مدار پاک کے ایک دو خلیفہ نہیں ہوئے. مدار پاک کی عظمتوں کو اگر میں بیان کرنا شروع کروں تو پوری رات نکل جائے گی، اور آپ لوگ بھی محسوس ہو رہا کچھ تھک چکے ہیں. سمجھیں بس اپنی بات کو بس سمیٹ بس بالکل سمیٹ رہا ہوں اپنی بات کو، اور آپ لوگ کچھ دیر کے لیے بس یہیں پر تشریف فرما رہیں، بس بات کو اپنی سمیٹ لو. ایک مدار پاک کے خلیفہ نہیں، مدار پاک کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ سرکار مخدوم پاک اپنی کتاب لطائف اشرفی میں، جس میں مخدوم پاک کے الفاظوں کو لکھا گیا، اس میں فرماتے ہیں کہ میں مدار پاک کے ساتھ 12 سال تک رہا. کون؟ مخدوم پاک سلسلے اشرفیہ کے بانی، وہ فرماتے ہیں میں مدار پاک کے ساتھ 12 سال تک رہا. 1-2 سال نہیں، 12 سال تک رہا. ایک حج بھی کیا. جب جدائی کا وقت آیا تو سرکار مدار پاک نے مجھے خرقہ محبت سے نوازا، جو خرقہ خلافت کی ایک قسم ہے. اور یہ فقیر مداری، یہ مخدوم اشرف، یہ بھی مداری ہے. فرماتے میں بھی مداری ہوں کیونکہ مجھے مدار پاک نے خرقہ محبت پہنایا. خرقہ محبت خرقہ خلافت کے قسم ہوا تو وہ مداری ہوئے. اب دنیا کے جتنے بھی اشرفی ہیں وہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ پہلے مداری پھر اشرفی. خلافت وہاں سے حاصل ہے. دوسری کتاب مدار پاک کے خلفاء کو دیکھو، بس مختصر. کچھ لوگ آوازیں اٹھاتے ہیں نا، اب آپ کو بتا دیں. دوسری کتاب کا نام ہے تذکرہ مشائخ قادریہ برکاتیہ رضویہ. رائٹر ہیں اس کے عبد المجتبی رضوی صاحب. لکھتے ہیں کہ سرکار مفتی اعظم ہند، آپ کی عمر جب 6 سال کی تھی تو آپ کے پیر و مرشد سید ابو الحسین نوری میاں علیہ الرحمہ نے آپ کو سلاسل خمسہ میں مرید کیا اور سب سلسلوں کی اجازت و خلافت دی. وہ 5 سلسلے یہ ہیں: قادریہ، چشتیہ، شہروردیہ، نقشبندیہ، مداریہ. اعلیٰ حضرت بھی اپنی کتاب الاجازۃ المتینہ میں لکھتے ہیں کہ اس فقیر کو بھی سرکار مدار پاک سے نسبت حاصل ہے. اس کے علاوہ رسائل رضویہ میں بھی موجود ہے، حیات اعلیٰ حضرت میں بھی موجود ہے، اور بہت ساری ایسی کتابیں ہیں. النور والبہا فی اسانید الحدیث میں بھی موجود ہے. سینکڑوں کتابیں، 1-2 نہیں 800 کتابیں موجود ہیں جس میں سرکار مدار پاک کی خلافت کا ذکر ہے. تو مدار پاک کے خلفاء پوری دنیا میں موجود ہیں. مدار پاک جب ایک بار جاتے تھے اور جا کر جب چہرے سے نقاب اٹھا دیتے تھے، ایک ایک محفل میں ہزاروں لوگ آپ کے مرید و خلیفہ بن جاتے تھے. اس وجہ سے سرکار مدار پاک کے کتنے خلیفہ ہیں، کتنے مرید ہیں، اس کا اندازہ لگایا نہیں جا سکتا. آپ کے بے شمار خلفاء ہیں، آپ کے بے شمار مرید ہیں، آپ کی عظمتیں بے انتہا ہیں. اگر آپ کسی بھی مصیبت میں پھنس جائیں، کبھی کسی بھی پریشانی میں پھنس جائیں، تو مدار پاک کے اس نعرے دم مدار، یعنی مدار کی سانس مل جائے، مدار پاک کی سانسوں کا صدقہ مل جائے، بیڑا پار، تو اس کا بیڑا پار ہو جائے. آپ جس وقت یہ نعرے کا ورد شروع کریں گے، آپ کی بڑی سے بڑی پریشانیاں حل ہوتی نظر آئیں. عظمت مدار پاک بے انتہا ہیں، جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملا پھر گفتگو کی جائے گی، پھر آپ کو مدار پاک کی عظمتوں کے متعلق بتایا جائے گا کہ آپ کی عظمتیں کیا ہیں، آپ کی شان کیا ہیں. اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اور اللہ کا بے پناہ احسان ہے، اس کا بے پناہ شکر ہے کہ آپ کے ہی بیکانیر میں ایک مدرسہ بھی بس لے لیا ہے میں نے، اور رمضان کے بعد پڑھائی بھی شروع ہو جائے گی. اس میں اگر آپ اپنے بچوں کو بھیجنا چاہتے ہیں، پڑھانا چاہتے ہیں، اچھی تعلیم دلانا چاہتے ہیں، صرف دینی تعلیم نہیں بلکہ انگلش میں بھی پرفیکٹ مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو آپ دیری نہ کریں، جلد از جلد اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرا دیں. ایڈمیشن ابھی شب برات کے مہینے میں ہو جائیں گے. ایسا نہ ہو کہ آپ جب تک ایڈمیشن کرانے کی سوچیں مدرسے میں ساری جگہ فل ہو جائے. تو اس سے پہلے مجھ سے سب لوگ مل لیں کہ مجھے اپنے بچے کو، اتنے بڑے بچے کو مدرسے میں ایڈمیشن کرانا ہے.
10 سال سے تو کم از کم بچے کی عمر زیادہ ہونا چاہیے، اس سے کم نہیں، کیونکہ وہاں پر پھر سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو ایڈمیشن کرائیں، کتنا بھی بڑا بچہ ہو، کتنا بھی چھوٹا بچہ ہو، بس 10 سال سے کم نہ ہو۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے بچ کر ہم کو نیکیوں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں تمام اولیاء کی ہمارے دلوں میں سچی محبت پیدا فرمائے، ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ عطا فرمائے، ہمارے دل میں سچا عشق مدار پیدا فرمائے، منافقین سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آج کل طرح طرح کے منافق پیدا ہو چکے ہیں، طرح طرح کے دشمنے اور دشمنان اولیاء اس دنیا میں آ چکے ہیں۔ عام لوگ نہیں، مولویوں کی بات کر رہا، عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا۔ اللہ کے ولی مدار پاک کی عظمت پر کتابیں عربی اور فارسی میں لکھ کر گئے، لیکن آج کے کچھ ایسے کم ظرف مولوی پیدا ہو گئے جو ان کے کتابوں کا ترجمہ کرتے وقت اس میں رد و بدل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ حالات بھی ہو چکے ہیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے، ایسے منافقوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے بچے جب پڑھیں گے، جب عربی فارسی جانیں گے، ان اللہ والوں کی کتابوں کو جو اصل انہوں نے لکھی تھی عربی میں، فارسی میں، جس زبان میں بھی لکھی، اس کو جب ڈائریکٹلی اصلی کتاب پڑھیں گے تب ان کو سمجھ میں آئے گا سرکار مدار پاک کی ذات کیا ہے، سرکار مدار پاک کا مقام کیا ہے۔ ہم وہ ہیں جو ہر ولی سے پیار کرنے والے ہیں، ہم وہ ہیں جو ہر ولی سے محبت کرنے والے ہیں، اور اللہ عز و جل تمام اپنے محبوبین بندوں سے محبت رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اسی محبت میں ہمیں موت عطا فرمائے، موت کے وقت اپنے محبوب کا دیدار نصیب فرمائے، اور کلمے موت کے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اسلام زندہ باد، جشن مدار العالمین پائندہ باد۔